خطبہ حجۃ الوداع جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے، 9 ذوالحجہ 10 ہجری 6 مارچ 632 عیسوی کو عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے دامن میں وادی ارانا میں ارشاد فرمایا گیا۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے کے موقع پر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ خطبہ نہ صرف مسلم امہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک جامع اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں انسانی حقوق، مساوات، عدل، خواتین کے حقوق، وراثت کے قوانین اور اللہ کی اطاعت جیسے اہم موضوعات پر رہنمائی کی گئی۔ یہ خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا گیا جب اسلام اپنی تکمیل کے مرحلے میں تھا۔ سورۃ المائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم اسی حج کے موقع پر نازل ہوئی جو دین کی تکمیل کی بشارت دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اپنی امت کو دین کے بنیادی اصولوں کی تلقین کی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند ماہ قبل ارشاد ہوا، اس لیے اسے آخری وصیت بھی کہا جاتا ہے۔ خطبہ مختلف مراحل میں دیا گیا، عرفات میں، منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اسے متعدد صحابہ نے سنا اور روایت کیا، جن میں سے کچھ احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور مسند احمد میں ملتی ہیں۔ علماء نے ان روایات کو یکجا کر کے اس خطبے کی مکمل شکل مرتب کی۔ یہ خطبہ مختلف احادیث سے مرتب کیا گیا ہے، جن میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1623، 1626، 6361، صحیح مسلم حدیث نمبر 98، ترمذی حدیث نمبر 1628، 2046، 2085 اور مسند احمد حدیث نمبر 19774 شامل ہیں۔ اس خطبہ کا اردو ترجمہ سادہ زبان میں پیش کیا گیا ہے تاکہ عام فہم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان دوبارہ کبھی ہوں گا، لہٰذا میری باتوں کو اچھی طرح سے سنو اور انہیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اے لوگو، جیسے تم اس مہینے، اس دن اور اس شہر مکہ کو مقدس مانتے ہو، اسی طرح ہر مسلمان کی جان اور مال کو بھی مقدس سمجھو۔ جو امانت تمہارے پاس رکھی گئی ہے اسے اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ کسی کو تکلیف نہ دو تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے۔ یاد رکھو کہ تم سب کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ نے سود یعنی ربا کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا آج سے تمام سود کے لین دین منسوخ ہیں۔ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سود نہیں ہوگا، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ اے لوگو، جاہلیت کے تمام خون کے بدلے اور بدخونی کے دعوے آج سے ختم ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ایک فرد ربیعہ بن حارث کے خون کے بدلے کو معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج سے ختم ہیں، سوائے خانہ کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ اے لوگو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری امانت ہیں۔ تم نے انہیں اللہ کے نام پر لیا ہے۔ ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ وہ تمہارے لیے حلال ہیں بشرطیہ کہ تم اللہ کے احکامات کی پاسداری کرو۔ اے لوگو، مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اور عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ تم اپنی بیویوں سے وفاداری اور اطاعت مانگتے ہو تو ان کی حقوق بھی پورے کرو۔ اگر وہ اپنے فرائض پورے نہ کریں تو تمہیں انہیں ہلکی سزا دینے کی اجازت ہے، لیکن ظلم نہ کرو۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اے لوگوں، کوئی عرب غیر عرب پر، کوئی غیر عرب عرب پر، کوئی سفید سیاہ پر اور کوئی سیاہ سفید پر برتری نہیں رکھتا، سوائے تقویٰ کے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اے لوگو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ تم سب ایک ہی باپ آدم کی اولاد ہو۔ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اے لوگو،
شیطان سے ہوشیار رہو، وہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اے لوگو، وراثت کے قوانین جو اللہ نے نازل کیے ہیں ان پر عمل کرو، اپنے وارثوں کو ان کا جائز حصہ دو۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے وارث ہوں تو اس کی جائیداد ان کے درمیان شرعی طور پر تقسیم کی جائے۔ اے لوگو، عبادت کے اوقات کی پابندی کرو، خاص طور پر 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اے لوگو، میری باتوں کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو۔ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ تم سب اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچایا۔ اے لوگو، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں، شاید وہ اسے تم سے بہتر سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اے اللہ، تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اے اللہ، تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔